آپ عنقریب اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں۔ السلام علیکم پیارے سامعین کرام، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ پیارے سامعین کرام و ناظرین کرام، میں آپ کے ساتھ پیارے نبی کی پیاری کہانیاں شیئر کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ ہمارا آج کا باب نمبر ہے 16، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، اور ہمارا پارٹ نمبر ہے 34۔ تو آپ سے یہ ٹاپک شیئر کرنے سے پہلے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں، اور کمنٹس میں بھی لازمی اپنی رائے کا اظہار کیا کیجیے۔ آئیے آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب اعظم کی جدائی، اور ہمارے آج کے موضوع ہیں مرض موت کی شدتیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کا آخری دن، اور ہمارا آج کا پارٹ نمبر ہے 34۔ انسانوں کی بہتری اور بھلائی کی ٹھوس بنیادیں رکھ چکنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلابی مشن مکمل ہو چکا تھا۔ اب یوں دکھائی دیتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ عنقریب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ جون سن 632 کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک آزاد شدہ غلام اور قریبی دوست کے ہمراہ آدھی رات کے سناٹے میں مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے۔ قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنقریب اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں۔ 11 ہجری کے دوران آپ نے سفر آخرت کی باقاعدہ تیاریاں شروع کر دیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت اور اعتکاف لمبے ہوتے چلے گئے۔ آپ خوب جانتے تھے کہ لوگ آپ سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اس لیے آنے والی جدائی کے صدمے سہنے کے لیے آپ نے لوگوں کو طرح طرح کے طریقوں سے تیار کرنا شروع کر دیا۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ آئندہ حج میں تمہیں شاید نظر نہ آؤں۔ ایک دفعہ آپ کوہ احد تشریف لے گئے۔ شہدائے احد کے لیے فاتحہ کے بعد آپ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں عنقریب تم سے ملوں گا، اور وہاں سے واپسی پر تو آپ نے اپنی جدائی کا واضح اعلان کر دیا تھا۔ وفات سے چند روز قبل ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو بیش بہا نصیحتوں سے نوازا، اور ساتھ ہی اپنے وصال کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا۔ یہ آپ کا آخری عوامی خطاب تھا۔ مرض موت کی شدتیں، تھوڑی بہت درد تو آپ کافی عرصہ سے محسوس کر رہے تھے، مگر جون سن 632 میں درد کی یہ کیفیت شدت اختیار کرنے لگی۔ 29 صفر 11 ہجری پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ میں شرکت سے واپس لوٹے تو آپ کو سخت درد ہو رہا تھا۔ ایک صحابی نے درد کی شدت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، کوئی شخص نبیوں سے زیادہ تکلیفیں نہیں سہتا، اسی لیے ان کا اجر بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ آخری بیماری کا عرصہ 13-14 دن ہے۔ اس میں سے پہلے 11 دن تو حضور باقاعدگی سے مسجد نبوی جا کر نمازوں کی امامت فرماتے رہے۔ وفات سے 5 روز پہلے بخار اور درد کی شدت انتہا کو جا پہنچی تو آپ نے حکم دیا کہ غسل کے لیے مدینہ کے مختلف کنووں سے 7 لبالب بھرے مشکیزیں لائے جائیں۔ ٹھنڈے پانی سے جی بھر کے نہانے سے آپ کو قدرے افاقہ محسوس ہوا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور لوگوں سے خطاب کیا۔ آپ نے انہیں نصیحت فرمائی کہ ان کی وفات کے بعد ان کی قبر کو عبادت گاہ نہ بنا دیا جائے۔ اس کے بعد آپ واپس گھر تشریف لے آئے۔ درد پھر شدت پکڑنے لگا۔ آپ بہت نحیف دکھائی دیتے تھے۔ کچھ مسلمان حبشہ سے ایک خاص دوائی لائے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیم غشی کی حالت میں یہ دوائی آپ کو پلا دی۔ جب آپ کی طبیعت قدرے سنبھلی تو آپ نے بلا اجازت دوائی پلانے پر اظہار ناراضگی فرمایا، اور ایک دلچسپ سزا کے طور پر اس وقت سب افراد کو وہی دوائی پینے کا حکم دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بیماری مزید شدت اختیار کر گئی تو آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں کی امامت کرائیں۔ چنانچہ انہیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے۔ جب حضور نے یہ حکم دیا کہ ان کی علالت کے دوران ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کریں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پر اعتراض کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان کے والد نازک طبع انسان ہیں، ان کی آواز دھیمی ہے، قرآن حکیم پڑھتے وقت ان پر بار بار رکت طاری ہو جاتی ہے اور آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی عائشہ کو خدشہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں لوگ کسی دوسرے کی امامت پسند نہیں کریں گے، اس لیے اپنے والد کی امامت انہیں کسی پہلو سے بھی مناسب دکھائی نہیں دیتی تھی، مگر حضور نے اپنے حکم میں کسی قسم کی ترمیم سے انکار کر دیا۔ اسی دوران ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو امامت کے لیے کہا جائے۔ عبداللہ بن زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے نکلے تو انہیں وہ کہیں نظر نہ آئے۔ اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی مل گئے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے راضی کر لیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اللہ اکبر ہی کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرشکو آواز پہچان لی۔ آپ نے فوراً فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کریں گے۔ چنانچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی از سر نو تلاش شروع ہوئی، ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کرواتے رہے۔ اسی اثناء میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر لیا گیا، مگر ان کے مسجد پہنچتے پہنچتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مکمل کر چکے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل بات معلوم ہوئی تو انہیں اپنی امامت پر بے حد رنج ہوا۔ ان کا خیال تھا انہیں امامت کے لیے حضور کے حکم پر بلایا گیا ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ نے ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا، جب مجھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نظر نہ آئے تو میں نے سمجھا کہ ان کی غیر حاضری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی امامت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ زندگی کا آخری دن اتوار کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے۔ در حقیقت یہ غلام تو پہلے ہی آزاد افراد سے بھی زیادہ حقوق و مراعات سے نوازے جا رہے تھے۔ آپ کی ذرہ ایک یہودی کے پاس کچھ جو کے عوض گروی پڑی تھی۔ آپ کا باقی ماندہ اسلحہ بیت المال کے حوالے کر دیا گیا۔ حضور کے پاس موجود کل نقدی 7 دینار تھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیرات میں تقسیم کرنے کے لیے کہہ رکھا تھا۔ آپ کی علالت کی پریشانیوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم کی تعمیل بھول گئیں۔ علالت کے آخری روز جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان کے چند سانس نصیب ہوئے تو آپ نے ان دیناروں کے بارے میں پوچھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو ابھی تک جوں کے توں پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا دینار فوراً پیش کیے جائیں۔ دینار ہاتھ میں لیتے ہوئے آپ نے فرمایا اگر یہ دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے بغیر یوں ہی پڑے رہتے تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیتا؟ پھر آپ نے سارے دینار حاجت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ اس تاریخی دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں روشنی کے لیے تیل تک میسر نہ تھا، چنانچہ انہوں نے دیا جلانے کے لیے ایک پڑوسن سے تیل ادھار لیا۔ لوگوں کو ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کرنے والے محسن اعظم کی شام زندگی کا آخری چراغ بھی ادھار تیل سے جلانا پڑا۔ ایثار اور قربانی کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری لمحوں تک بھی حیرت انگیز باندھتے رہے۔ پیارے سامعین کرام، ہمارے آج کے موضوع یہاں پہ ختم ہوتے ہیں۔ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو کے موضوع ہیں آخری باتیں، آخری بوسے، تدفین سے قبل انتشار کا خاتمہ، آخری غسل، دیدار اور جنازہ، حضور کی تدفین کے واقعات۔ اجازت دیں پیارے سامعین کرام، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔